بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع نصاب اور امتحانی پرچہ کے طریقہ کار اور نمبروں کی تقسیم کے حوالے سے ہے۔ تو بچوں توجہ رہے گی، حصہ معروضی جو آپ کا نصاب ہوگا اس میں کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے حصہ نثر میں سے، یعنی آپ کے کسی بھی چیپٹر کی کوئی ایک سطر دی جائے گی اور اس کے نیچے 4 آپشن دیے جائیں گے اور آپ نے ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ جیسے مرزا غالب کو پھلوں میں کیا پسند تھا؟ آم، سیب، امرود۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان میں سے ایک پھل جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہوگا۔ تو یہ بچوں 5 نمبر کے آپ کے MCQs آتے ہیں، یہ آپ کا جو حصہ معروضی ہے اس کا نصاب ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہوگا وہ بھی کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے، نظم اور غزل میں سے۔ اس میں سے بھی بچوں 5 MCQs جو ہے وہ پوچھے جائیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی شعر لکھا ہوا ہوگا، وہ پوچھ لے گا اس میں قافیہ کیا ہے اور اس میں ردیف کیا ہے، یا یہ شعر مطلع ہے یا مقطع ہے، جیسا کہ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ تو یہ شعر مطلع ہے، مقطع ہے، یا عام شعر ہے، یا کیا چیز ہے؟ تو اس طریقے سے بچوں قافیہ یا ردیف یا مطلع یا مقطع، اس طرح آپ سے MCQ جو ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا سوال ہوگا وہ آپ سے واحد جمع 1 یا 2 پوچھ لیتے ہیں، مذکر مؤنث، الفاظ متضاد اور الفاظ مترادف۔ تو بچوں واحد جمع جو ہے عام طور پر اس میں سے 2 MCQs آ جاتے ہیں اور باقی 3 MCQs ان میں سے آ جاتے ہیں، تو یہ کل ملا کے 5 نمبر کے MCQs آئیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کا گرامر کا جو نصاب ہے وہ ہوگا۔ اب حصہ انشاء کی طرف آتے ہیں بچوں۔ تو نصابی نظموں کی تشریح اور خلاصہ بچوں آپ لوگ پڑھیں گے۔ تو بچوں 4 نظمیں ہیں، تو سارا سال یہ 4 نظمیں جو ہے وہ آپ پڑھیں گے اور یہ نصاب میں آپ کے شامل ہوگا۔ اس کے بعد غزلیں ہیں، تو 4 غزلیں ہیں آپ کے نصاب میں، ان کی تشریح کریں گے۔ اسی طرح اسباق کا مطالعہ ہوگا، 11 اسباق ہیں بچوں، 11 اسباق کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اسباق کی اگر بچوں بات کریں تو جو اسباق ہیں اس کا مطالعہ کرتے وقت 3 چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہیں بچوں۔ ایک تو اس میں سے MCQs آ سکتا ہے، دوسرے نمبر پہ اقتباس کی تشریح آتی ہے، وہ بھی اسی اسباق میں سے آتی ہے۔ تو تیسرا جو سوال ہوتا ہے وہ خلاصے کا ہوتا ہے، یعنی ایک چیپٹر کو پڑھتے ہوئے 3 کویسچن آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اس چیپٹر میں سے MCQs آ سکتے ہیں، اس چیپٹر میں سے تشریح آ سکتی ہے اور اس چیپٹر میں سے خلاصہ آ سکتا ہے۔ تو جب بھی بچوں آپ کسی بھی چیپٹر کا مطالعہ کر رہے ہوں گے تو ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد درخواست نویسی آپ پڑھو گے، خطوط نگاری ہے، اور اس کے بعد مکالمہ نویسی ہے، کہانیاں پڑھیں گے، ضرب المثل ہیں اور درستی جملے ہیں۔ تو یہ بچوں آپ کے نصاب کا حصہ ہے جو پورا سال آپ لوگ پڑھو گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں امتحانی طریقہ کار کی اور نمبروں کی تقسیم۔ تو بچوں جو حصہ معروضی ہے وہ 15 نمبر پر مشتمل ہوگا اور اس کے لیے وقت آپ کے پاس 20 منٹ ہوگا۔ تو 20 منٹ میں آپ لوگوں نے یہ سوال جو ہے وہ حل کرنے ہوں گے، اور حصہ معروضی یہی ہوگا بچوں۔ حصہ نثر میں سے 5 نمبر کے MCQs آئیں گے، حصہ نظم اور غزل میں سے 5 MCQs، اور واحد جمع مذکر مؤنث، تو یہ آپ کے کل نمبر ہو جائیں گے 15۔ حصہ انشاء کی اگر ہم بات کریں تو اشعار کی تشریح ہوگی بچوں، جو کہ حصہ نظم میں سے آئے گی۔ اس میں بچوں 4 اشعار دیے جاتے ہیں جن میں سے 3 کی آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہوگی، اور ہر شعر 2 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ تو اس طرح یہ کویسچن آپ کا 6 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے سوال کا بیج جو ہوگا وہ بچوں وہ بھی اشعار کی تشریح ہے،
لیکن یہ آئے گا حصہ غزل میں سے۔ یہ بچوں 2 اشعار ہوں گے جو آپ لوگوں نے حل کرنے ہوں گے، لیکن پیپر میں بچوں 3 دیے جائیں گے، ایک شعر کی آپ کے پاس چوائس ہوگی، تو یہ بھی 2 نمبر کا ایک شعر ہوگا، تو بچوں یہ 4 نمبر کا بن جائے گا۔ تو یہ دوسرا سوال آپ کا 6 اور 4 10 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ اس کے بعد بچوں نثر پاروں کی تشریح ہوگی، تو یہ حصہ نثر میں سے جو آپ کے اسباق ہیں اس میں سے آئے گی۔ بچوں 2 نثر پارے ہوں گے اور دونوں کے دونوں نثر پارے آپ لوگوں نے کرنے ہوں گے، تو یہ 5 اور 5 10 نمبر کے 2 نثر پارے ہوں گے اور دونوں کے دونوں آپ لوگوں نے کرنے ہوں گے۔ نمبروں کی تقسیم کچھ اس طریقے سے ہوگی، جو ایک نثر پارہ ہوگا بچوں اس میں حوالہ متن یعنی سبق کا نام اور مصنف کا نام لکھیں گے، 1 نمبر آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد 2 مشکل الفاظ کے میننگز لکھنے ہیں، تو یہ 0.5 کا 1 ہوگا، تو بچوں اس طرح 2 نمبر آپ کو اس میں سے مل جائیں گے۔ یعنی ایک نثر پارے کی میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں کہ پہلے آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہے، مصنف کا نام، یہاں پہ آپ کو 1 نمبر ملے گا، 2 مشکل الفاظ کے میننگ لکھیں گے، آدھے نمبر کا 1 معنی ہے، تو بچوں 2 نمبر اس کے آپ کو ملیں گے، 4 معنی دیں گے۔ اس کے بعد تشریح جو ہے وہ 2 نمبر پر مشتمل ہوگی۔ اسی طرح بچوں ایک نثر پارے کی جو تشریح ہے اس میں 2 نمبر کی تشریح ہوگی، 2 نمبر کے الفاظ معنی ہوں گے اور 1 نمبر حوالہ متن کا، تو اس طرح ایک نثر پارہ 5 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ 2 نثر پارے آپ نے اسی طریقے سے کرنے ہیں، تو 5 اور 5 10 نمبر آپ کو یہاں سے مل جائیں گے۔ اس کے بعد بچوں مختصر سوالات کے مختصر جوابات لکھنے ہوتے ہیں، تو بچوں یہ کل 8 دیے جاتے ہیں، جن میں سے 5 آپ لوگوں نے کرنے ہیں، اور یہ بچوں 2 نمبر کا 1 ہوگا، تو اس حوالے سے یہ کویسچن بھی آپ کا 10 نمبر کا ہوگا۔ اس کے بعد بچوں نظم کا خلاصہ لکھیں گے، ایک ہی خلاصہ لکھنا ہے، 5 نمبر کا یہ ہوگا۔ اس کے بعد سبق کا خلاصہ ہے بچوں، 2 اسباق کے خلاصے دیے جائیں گے، جن میں سے 1 آپ لوگوں نے کرنا ہوگا، اور یہ بھی 5 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس طرح بچوں درخواست اور خط ہیں، یہ دونوں آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، خط بھی آپ لوگ یاد کریں گے اور درخواست بھی آپ لوگ یاد کریں گے۔ اب یہ ممتحن کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ پیپر میں درخواست دیتا ہے یا خط دیتا ہے، تو ان دونوں میں سے ایک چیز آئے گی، وہی آپ نے کرنی ہوگی، تو یہ جو ہے 10 نمبر پر مشتمل ہوگی۔ اس طرح مکالمہ اور کہانی ہے، تو بچوں مکالمہ اور کہانی میں آپ کے پاس چوائس ہے، آپ اگر کہانی لکھنا چاہیں تو کہانی لکھ سکتے ہیں، اور اگر مکالمہ لکھنا چاہیں تو مکالمہ لکھ سکتے ہیں، اور یہ سوال جو ہے وہ 5 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس طرح بچوں ضرب المثل اور درستی جملے ہوتے ہیں، یہ بچوں 5 نمبر کے آتے ہیں، تو ان میں سے بھی آپ نے ایک چیز کرنی ہے، یہ دونوں آئیں گے، ضرب المثل بھی پیپر میں ہوگے اور درستی جملے بھی پیپر میں دیے جائیں گے۔ آپ کی ثوابدید پہ ہے آپ ان دونوں میں سے کون سا جو ہے وہ حل کرنا چاہیں گے۔ جیسے ضرب المثل ہے، یہ اس طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ آ بیل اور آگے خالی جگہ ہوگی، آپ نے اس خالی جگہ کو فل کرنا ہوگا، آ بیل مجھے مار، تو اس طرح کے 5 جملے ہوں گے۔ یا تو آپ یہ ضرب المثل کر سکتے ہیں یا پھر درستی جملے ہوتے ہیں، مثلاً یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، تو بچوں یہ جملہ جو ہے غلط ہے، یہ کیسے غلط ہے؟ تو بچوں یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اس میں ماہ جو ہے وہ 2 مرتبہ آ رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ جملہ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ یا تو ہم کہیں گے یہ ماہ رمضان ہے یا یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اس طریقے سے درستی جملے اور ضرب المثل یہ 2 کویسچن ہوتے ہیں، ان میں سے آپ کی ثوابدید پہ آپ کون سا حل کرتے ہیں، تو یہ 5 نمبر پر مشتمل ہوگا، تو کوئی ایک آپ کریں گے۔ تو اس طرح کل ملا کے یہ بچوں 10 20 30 35 40 50 اور یہ
60 نمبر کا آپ کا حصہ انشاء ہوگا۔ تو بچوں 15 نمبر کی آپ کی مروزی ہوگی، 60 نمبر کا حصہ انشاء ہوگا، تو اس طرح کل ملا کے آپ کے 75 نمبر بنیں گے۔ اور اسی طرح جو دورانیہ ہے وہ حصہ مروزی کا جو ہے وہ 20 منٹ دورانیہ ہوگا، اور حصہ انشاء کا 2 گھنٹے اور 10 منٹ آپ کے پاس وقت ہوگا۔ تو اس طرح کل وقت آپ کے پاس 2.5 گھنٹے ہوگا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔